کبھی نہیں. ایک ایک لمحہ بہت تکلیف دہ ہے. ہماری کتنی ہزاروں بہنوں کا وہاں 12,000 خواتین کا جو ہے وہ عصمت دری کی گئی ہے. 85,000 لاشیں ہیں جو وہاں پہ دفنائی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ 800 نوجوان ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں پیلٹ بلٹس مار ان کو اندھا کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے. تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو ہم کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے ہی ہو جائے گا بھٹی صاحب جیسے کہ ہم نے ان کا خون بیچ دیا. دیکھیں جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے. آؤٹ آف دا باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئے ہیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے, ہٹ کے اور کچھ. آج کابینہ میں جو ECC کا فیصلہ تھا جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہندوستان سے چینی اور کپاس لنٹ درآمد کی جائے, اس پر تبادلہ خیال ہوا اور بحث کے بعد کیبنٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے اور اس پر مزید غور کی ضرورت ہے. تو اس کو مؤخر کر دیا گیا اور کیبنٹ نے ECC کے فیصلے کی تائید نہیں کی. ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تاثر سامنے ابھر رہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف بڑھ چکے ہیں اور جو ٹریڈ ہے وہ کھل گئی ہے. تو اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور اس پر یہ ایک متفقہ رائے سب کی تھی اور وزیر اعظم کی بھی تھی کہ جب تک 5 اگست 2019 کے جو یک طرفہ اقدامات ہندوستان نے اٹھائے ہیں جب تک وہ ان پر نظر ثانی نہیں کرتا تو اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہ ہوگا. کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے؟ ہمارے پاس 2 بڑے پرابلمز ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو, لیکن یہ ہمارے جو 10 سال جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس جسے ہم کہتے ہیں 10 اندھیرے سال, ان میں جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس مینجمنٹ ان سے ہوا کیا ہے, 2 چیزیں. ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے قرضے, اور دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے باہر سے قرضے بھی لینے پڑے, فورن لونز, اور ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز وہ بھی گر گئے. ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا اور روپے نے گرنا تھا. یعنی جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی, روپیہ نیچے آ جائے گا. تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی. تو یہ ہمیں وراثت میں ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عمران, جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا, وزیر اعظم کا آج فیصلہ بھارت کے ساتھ تجارت نہ کرنا قابل تحسین اور میں کم سے کم مبارک دیتا ہوں. اگر وہ اس کا فیصلہ کرتے, PDM ان کا کچھ نہیں کر سکی تھی, عوام نے اٹھ جانا تھا. یاد رکھ لیں پاکستانی قوم نہ بھارت سے کرکٹ میچ ہارنا برداشت نہیں کرتی, پوری دنیا سے ہار جائے. ہمارے گھروں کے بزرگ, بچے, نوجوان, عورتیں جب بھارت اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا تھا مسلے پہ بیٹھ جاتے, کھڑکی سے باہر ٹیلی ویژن آتا ہے میچ ہار جائیں تو ڈو یو تھنک ایک طرف لاکھوں لوگوں ہماری بہنوں کی عصمت کے زندہ انسانوں کو مار دیا جائے, دفن کر دیا جائے منو مٹی, بچوں کو ماؤں کے سامنے, ماؤں کو بچوں کو سامنے ذبح کر دیا جائے, اور آپ ان کے ساتھ تجارت. ہاں پاکستان تمام ممالک کے ساتھ دوستی چاہتا ہے بشمول بھارت, لیکن پہلے کشمیر, پہلے ہمیں آپ پڑھاتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر ہماری شارغ ہے, وہ ہماری شارغ کاٹ دو گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ وزیر اعظم کا لیٹر بڑا نپا تلا تھا. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. کہا نا وزیر اعظم صاحب نے اس کو جواب دیا تھا کہ ہم
تمام ممالک بھارت سمیت، لیکن ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کرو. پہلے پرٹیکولر وہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کریں، بالکل نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ بھی ان کا اپنے کشمیری بھائیوں کا خون معاف نہیں کریں گے. ایٹم بم ہم نے مودی کے پوتے کی سالگرہ کے لیے نہیں رکھا. ہم نہیں جنگ چاہتے. کشمیر کا مسئلہ آج حل کر لیں، کل تجارت بھی کر لیں، دوستانہ تعلقات بھی رکھ لیں. کسی کو کیا اعتراض ہے؟ سی پیک ہم بنا رہے ہیں، اپنے ٹرک بھیجو، اس کو استعمال کرو اور ہمیں بھی فائدہ دو، لیکن کشمیر کے بعد دیکھیں میں بتاؤں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پی ڈی ایم ایک رتی بھر نہیں چھیڑ سکتی. خدا نہ خواستہ انہوں نے بھارت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں 22 کروڑ عواموں کی امنگوں کے خلاف، تو میں بتاؤں ایسی لیڈر لیس موومنٹ چلے گی کہ کوئی طاقت سے طاقتور ادارہ نہیں روک سکے گا اس کو. دیکھیں اس میں ہم نہیں کمپرومائز کریں گے. یہ پاکستان میں ختم نبوت کا معاملہ اور یہ معاملے بڑے حساس میں نہایت ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام آئے نا، جس نے کبھی وضو بھی نہ کیا ہو وہ مرنے پہ بھی آ جاتا اور مارنے پہ بھی آ جاتا. مسلمان کی سب سے بڑی خوبی ہے جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہ. لیکن اسی طرح پاکستانیوں کے لیے کشمیری یہ ہے کہ ہم کشمیر پہ سودا نہ ہونے دیں گے، نہ ہو سکتا، نہ ہمیں یقین ہے کوئی حکومت ہماری کرے گی، نہ ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آج وہ پانی اور کشمیر ایشو سالو کرے، کل رکھے بزنس ان کے ساتھ، ادھر سے چیزیں ایکسپورٹ کرے، ادھر سے جو مرضی کرے. لیکن یہ میرا خیال ہے اچھا ماضی میں ہم کرتے رہے سر، ماضی میں ہم تجارت کرتے رہے ہیں، لیکن جب 2019 میں 5 اگست کو ہم نے ایک موقف لے لیا کہ جب تک بحال نہیں ہوگی 370 تب تک نہیں کریں گے. ادھر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا میں کشمیر کا سفیر ہوں. ہمارے آرمی چیف نے 10 مرتبہ کہا کہ ہم ان کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ہم ہر طریقے سے مدد کریں گے. تو اب اس کے بعد یہ جو 5 اگست کے بعد جو انہوں نے کیا ہے 375 یا 3 اس کے بعد تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی اس شرط کے بغیر کہ کشمیر ایشو سالو کرو نامناسب ہے. میں یہ نہیں کہتا مذاکرات بند کر دو، ہر مذاکرات کریں، ان کو ہر فورم کا سٹارٹ ہے کشمیر کی یو این او کی قرارداد کے مطابق، وہاں کی عوام کی مرضی کے مطابق فیصلہ. دنیا کے ہر فورم کے اوپر بیٹھیں، ہر فورم کے اوپر بٹھائیں، ان کے ساتھ بات کریں، لیکن بات چیت کس کریں؟ کشمیر سے. اب ایک تو ہوتا نا یو ٹرن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر دیتے بغیر انڈیا میں یا کشمیر میں 370 بحال ہوئے، یعنی 370 کی بحالی کو انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے، اپنی شرط کو ختم کرتے اور تجارت بحال کر دیتے تو یو ٹرن ہوتا. یہ صرف انہوں نے ایک چکاوا دیا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، یا ڈاج کیا، گاڑی چلا رہے ہیں تھوڑی سی ایسے کر کے واپس سیدھی کر دی. یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ تھوڑا ایسے کر کے ایسے نکل گئے زگ زیگ ہو کے. یو ٹرن تو تب ہوتا کیونکہ سارے بھارتی اخبارات اس کو یو ٹرن لکھ رہے ہیں، تو یہ جواب یہ ہے کہ یو ٹرن تب ہوتا جب آپ کے ساتھ تجارت ہم شروع کر دیتے اور ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے ہوتے. تو الحمدللہ اس دفعہ ہم نے یو ٹرن نہیں لیا، ہم نے ہلکا سا ڈاج ضرور کیا تھا، لیکن ہم بچ گئے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بروقت ٹھیک فیصلہ کیا ہے جو اس قوم کی ترجمانی ہے. اب کچھ پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل معاملات نہیں ہیں سر، اس پہ مجھے بات کرنی ہے کہ سر ویکسین غائب ہو رہی ہے. بڑی صاحب آپ سے شروع کر دیتے ہیں، یہ ویکسین کہاں جا رہی ہے، کون لگا رہا ہے سر؟ کوئی دیکھیں آپ نے کچھ دن پہلے چلا ہوگا محترم ایک وزیر صاحب کے گھر لگی، آج 5-6 ہسپتالوں سے غائب ہو گئی. مجھے اس دن ہم نے ڈاکٹر عبید لیا تھا عمران صاحب، مجھے جو دکھ ہوا اس 3-4 دن سے میں کرم میں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خود ویکسین 2 ماہ کے اندر اندر بنا سکتا ہے اور میکسیمم کاسٹ 700 سے 800 آئے گی. یار ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ شاید صاحب حیثیت لوگ اللہ کی قسم پورے پاکستان کی عوام کو لگا دیں یہ اس ریٹ پہ بنائیں تو صحیح. دیکھیں ویکسین چوری نہیں ہوتی، چوری کرائی جاتی ہے. میری اطلاع ہے کہ بڑے بڑے خاندانوں کو، طاقتور خاندانوں کو، حکمران خاندان، جتنے بیوروکریٹ ہے اعلیٰ، جتنے پولیٹیشین ہیں ان کے گھروں میں لگ چکی ہے، بچوں کو بھی، فیملی کو، مطلب چھوٹے بچوں کو تو لگا ہی نہیں، یعنی ان کی فیملی بچے بھی ان کے 20-25-30 سال کے ہیں، ان کو لگ چکی ہے. تو لہذا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آپ